بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل منظر عام پر یہ بات بہت دیکھی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں، ٹینشنیں رہتی ہیں، ان کو بدگمانیاں رہتی ہیں اور طرح طرح کے مختلف قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں ان کو۔ تو ان پریشانیوں سے، ان غموں سے، ان دکھوں سے، بدگمانیاں، وسوسے جو آتے ہیں، ان سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ ایک بات میری آپ یاد رکھ لیں اس ویڈیو کو سننے سے پہلے کہ ایک ہے وسوسہ، ایک ہے پریشانی۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ وسوسہ یہ الگ چیز ہے اور پریشانی کا آنا، غموں کا آنا، دکھوں کا آنا، تکالیف کا آنا یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ پریشانیاں اور انسان کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں اور انسان کے اوپر جو مشکل وقت آتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جون سا مشکل وقت آ رہا ہے، ہر وقت جو اس کو تکلیف آ رہی ہے، ایک تکلیف کے بعد دوسری آ رہی ہے، دوسری کے بعد تیسرا غم آ رہا ہے، غم کے بعد پریشانی آ رہی ہے، صدمے آ رہے ہیں، دکھ آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جن کو وہ معمولی سمجھ کر یا تو وہ ان سے توبہ نہیں کرتا، یا تو وہ ان کو معمولی سمجھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو بسا اوقات انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہیں، انسان کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں، انسان کے گھریلو پریشانی آتی ہیں، ازدواجی پریشانیاں آتی ہیں، وہ دراصل انسان کی ہر دفعہ آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کے وہ گناہ جو اس نے غفلت میں کیے تھے ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے اوپر جو بھی پریشانی آ رہی ہے، میرے اوپر جو بھی غم آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایک وسوسہ، میں وسوسے کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں۔ آپ پہلے پریشانی کے بارے میں۔ ہر انسان جب گناہ کرتا ہے نا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان گناہ کے بعد استغفار کی طرف جاتا ہے، توبہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر بیٹا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے خطا کار ہیں، غلطی ہوگی ان سے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، کہ غلطی بھی ہوئی ہے، غلطی کے ہونے کے بعد کیا کر لے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، استغفار کر لے۔ ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ، ان میں فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ انسان اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمسار ہو، کہ انسان نے جو گناہ کل کیے تھے، پرسوں کیے تھے، گزشتہ گناہ پر انسان کیا ہو؟ نادم ہو، پریشان ہو، شرمسار ہو، یہ ہے استغفار۔ اور ایک ہے توبہ۔ توبہ کہتا ہے کہ انسان آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کر لے، کہ آئندہ جو مرضی ہو جائے میں گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ استغفار اور توبہ جب یہ دونوں انسان خلوص دل سے مانگے گا، خلوص دل سے کرے گا، تب انسان کی بخشش ہوگی۔ خالی استغفار کر لینا، خالی توبہ کر لینا، یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں نے استغفار کو اور توبہ کو ایک ہی سمجھا کہ بھائی ہم نے استغفار کر لی، بھائی توبہ کر لی۔ نہیں بھائی، جب بھی انسان نے اپنی بخشش کروانی ہے نا، جب بھی انسان نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان کا دل بھی صاف ہو، استغفار بھی ہو، توبہ بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو انسان کی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں، ورنہ نہیں ہوگی۔ ورنہ انسان کے اوپر ایسی پریشانی آتی رہیں گی، مشکلیں آتی رہیں گی، وہ یہ سمجھتا رہے گا اللہ میری آزمائش کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس نے غفلت میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوگا، انسان یہ گمان کر رہا ہوگا کہ نہیں، یہ تو کیا ہے، میرے لیے پریشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ میری بیوی بیمار ہو رہی ہے، میرے بچے بیمار ہو رہے ہیں، میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے، مالی طور پر آ رہی ہے، جسمانی طور پر آ رہی ہے۔ انسان یہ سمجھے گا کہ میری کیا ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو استغفار بھی ہو، توبہ بھی ہو، اور توبہ کیسی ہو؟ توبہ نصوحہ ہو۔ اور استغفار کیسا ہوا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم استغفار طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، ودود مہربان ہے، دوست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی قسم کی پریشانی آتی تھی
جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غمی آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی سختی آتی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند الکربی، اسے دعائے کرب بھی کہتے ہیں، یہ کاف ہے ڈنڈے والا، دعائے کرب، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت، صدمے کے وقت، سختی کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کسی قسم کی تنگی آئی، جب بھی کسی قسم کی سختی آئی، بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، العظیم الحلیم، اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، بردبار ہیں، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پالنے والا ہے، اور عرش کریم معزز جو عرش ہے اس کا پالنے والا ہے، اس کا پروردگار ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمور رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سختی میں، ہر پریشانی میں، ہر تنگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ یہ دعا مانگی ہے۔ یہ رہی پریشانی کی بات۔ اب انسان کو آتے ہیں وسوسے، اور انسان کو وسوسے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آدھا گھنٹہ کیا کر رہا ہوں، میں غسل کر رہا ہوں آدھے گھنٹے سے، لیکن میرا یقین نہیں ہو رہا کہ بھائی میں نے غسل کیا کہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے وضو کرنے جا رہا ہوں، 5 سے 6 مرتبہ منہ دھو لیا، لیکن پھر بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ وہم کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا ابھی منہ صحیح طرح دھلا کہ نہیں دھلا۔ یہ وسوسے الگ ہیں اور پریشانی الگ چیز ہے۔ وسوسے انسان کو ذہنی ٹینشنوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اس کا علاج بھی کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا کرو، کیا کہا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس بات ختم۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث پاک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے کم تر بیماری پریشانی ہے، وہم ہے، وسوسے ہیں، کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا۔ اب کتنا پڑھے گا؟ صبح پڑھتا رہے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، کتنا پڑھے؟ اس کا سب سے بہترین وقت کیا ہے کہ جس وقت انسان کیا کرے؟ اس کو پڑھے۔ تو اس کا سب سے بہترین وقت لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ پڑھنے کی جو مقدار ہے، اور سب سے بہترین جو وقت ہے وہ ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت ہے، کہ ظہر کا وقت نماز کا وقت نہیں ہے، اور عصر کا وقت کب ہے؟ ظہر کا وقت جس وقت شروع ہو جاتا ہے زوال، اس وقت سے لے کر عصر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے عصر کی اذان سے پہلے پہلے، اس وقت تک آپ اس 4-5 گھنٹوں کے وقفے میں جس وقت مرضی آپ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ تنہائی میں بیٹھ کر، اور ذہنی، جسمانی، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور بیٹھ کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی، آپ ہر قسم کے وسوسے سے دور ہو جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد دل میں ہو کہ اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کو وسوسہ آئے گا بھی، تو آپ نے اس کی پریشانی نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، پریشانی ہے دعا مانگ لیں، وسوسہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو، اور تابعین کی، تبع تابعین کی، اور اولیاء کی، ان سب کی زندگی پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے کی بھی، اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کامیاب اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، اللہ ایمان تو لانے کی وجہ سے کامیاب کیا تو تھا، لیکن سب سے بڑی کامیابی کی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے جس قرآن کو، جس حدیث کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس فرمان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سیرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس زندگی کو انہوں نے اپنے سامنے پایا، اس پر انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص سے یہ نہیں فرمائے گا کہ سب انسانوں سے فرمائے گا کہ بھائی تم عالم کیوں نہیں بنے، تم مفتی کیوں نہیں بنے، عالم بننا ایک فرض کفایہ ہے، بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے یہ سوال کرے گا کہ بھائی دنیا کے اندر تمہارے پاس دین کا جتنا بھی علم تھا، تم مجھے یہ بتاؤ تم نے اپنے اس علم پر عمل کتنا کیا۔ قیامت کے دن عمل کا سوال ہونا، علم کا سوال تو ہونا ہی نہیں ہے۔
علم آپ کے پاس اگر 100 میں سے 1% بھی ہے نا، قیامت کے دن یہ سوال ہونا کہ بھائی آپ نے اس 1% علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100% علم ہے تو قیامت کے دن آپ پر 100% کا سوال ہونا کہ بھائی آپ کے پاس جو علم تھا، دین کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، سنت کا علم تھا، صحابہ اکرام کے اتباع کا علم تھا، تابعین کی اتباع کا علم تھا، تو تم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے اور لوگوں کو تم نے کتنا بتایا، اور اور علیما تقولون ما لا تفعلون کتنا کیا کہ تم نے کتنی باتیں لوگوں کو بتائیں، کتنی بار خود عمل کیوں نہیں کیا۔ قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ بھائی بتاؤ آج ادھر میرے سامنے دربار میں بتاؤ مجھے کہ تمہارے پاس جو علم تھا تم نے اس علم کے مطابق اپنی کتنی زندگی گزاری ہے۔ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کے علم کی طلب حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد یہ علم نہیں ہے دین کا، دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ دین کا علم ہے۔ اور دین کا علم کتنا ہے؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کے علم کی طلب حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اور اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی اپنی دین کے مطابق گزار لے، کہ انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا سونا، انسان کا جاگنا، انسان کا چلنا، انسان کا پھرنا، اور انسان کی جو مصاحبت ہے، انسان کی جو مجلس ہے، دوست ہیں، اور انسان کے رہن سہن کے دعوت سارے کے سارے دین کے مطابق ہو جائیں۔ اس کے بارے میں سوال ہونا ہے قیامت کے دن کہ بھائی علم تھا، علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اب میں آپ خود عمل کریں، خود ہم غور و فکر کریں، محاسبہ کریں، اپنا مراقبہ کریں کہ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر جو ہمیں دین مل گیا ہے، جو ہمیں دین اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا ہے، اس دین پر ہم نے کتنا عمل کیا اور کتنا ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل دین پر علم کی بھی اور کامل دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔